یقیناً ایک قابل قدر عمل ہے کہ اس سلسلے میں ایک ابتدائی میں گزارش بھی، چونکہ حسینی چینل کے ذریعے سے یہ مجلس لائیو بھی ہے اور بہت سی جگہوں پر پہنچ رہی ہے، ایک بہترین عمل ہے، مجالس ہونا چاہیے، اور یقیناً مجالس کا سبب ایصال ثواب ہے، یعنی یہ ساری چیزیں سبب یہ ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے اور ان کے درجات میں بلندی ہو جائے اور ان کو ثواب مل جائے، یہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم بھی اپنے ایک جو ہمارا آپسی ایمانی فریضہ ہے، ایک گویا در اہل بیت سے وابستہ ہونے کے بعد علوی فریضہ ہمارے اوپر ہے، آپس میں ایک دوسرے سے رابطے کا اور دوسرے سے حقوق کا وہ حق کسی طریقے سے کسی حد تک ادا ہو جائے اور ہم اپنے فریضے کو کسی حد تک نبھا سکیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایصال ثواب بھی مقصد ہے اور اپنے فریضے اور ذمہ داری کو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بھی حق رکھتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے آپسی رابطہ ہے، اور اگر واقعاً ایصال ثواب ہے، اچھی چیز ہے، مجالس ہوں زیادہ ہوں، اور جتنا زیادہ ہم لوگ تذکرہ کریں کم ہے، اور اس سے ان کو بھی ثواب ہے، خود ہم کو بھی ثواب ہے، اور دوسری طرف اپنا بھی حق ہے، لیکن ساتھ میں ایک گزارش کے طور پر اور ساتھ ہی ایک تجویز کے طور پر بھی کہ صرف انہی مجالس پر اکتفا نہ ہو، کہ ہم کریں، اس میں کمی نہ ہو، آپ جتنا کر سکتے ہیں مجلسیں کیجیے، اور ہر جگہ ہو، ہر انجمن کی طرف سے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ زیادہ تر افراد مطلع ہیں اور آگاہ ہیں کہ جو چاروں افراد کا گھرانہ ہے وہ بہرحال مالی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ یہ سب مضبوط نہیں ہے، اور شاید اس وقت سب سے زیادہ ان کے لیے جو ضرورت ہے وہ اس حوالے سے بھی توجہ دینے کی ہے۔ بہت سے افراد کر بھی رہے ہیں اور یقیناً بہت سے افراد کریں گے، لیکن ایک ضرورت ہے کہ منظم طور پر ایک باقاعدہ ایک انتظام ہو، اور باقاعدہ ایسے افراد کے لیے، ایسے خانوادوں کے لیے ایک باقاعدہ فکر ہو ہمارے یہاں، باقاعدہ ایک، کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جانے کے بعد آدمی ایک نوجوان اگر گھر کا کمانے والا وہی ایک فرد بالفرض، ان میں سے ہیں ایسے بھی نمونے ہیں کہ جہاں پر وہی ایک فرد ہے کمانے والا، وہ چلا گیا، ایک مسئلہ ایک ہو جاتا ہے۔ یقیناً خداوند عالم کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، اور رازق وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اس نے بھی وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، اور ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ذریعہ اور وسیلے بنائے ہیں، اللہ ہم کو بھی ذریعہ بنا دے، اللہ ہم کو بھی وسیلہ بنا دے، یہ ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے، ہر ایک کو فکر کرنا چاہیے، اور باقاعدہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم زیادہ ایسے گھرانوں کا اور ایسے خانوادوں کا مالی تعاون بھی کریں، اور جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، اور یہ یقین رکھیے کہ یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم مجلس کریں گے تبھی سے، یہ بھی ایصال ثواب ہے، یقیناً اس کا بھی اجر ہے، اس کی بھی اہمیت، یہ ہم کریں، اس میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ اگر ہم کسی کی مالی مدد کر دیں گے تو وہ بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ کام جس سے خوشنودی خدا حاصل ہو، اگر خوشنودی خدا مقصد ہے تو خوشنودی خدا میں ہمیں دیکھنا ہے کن کن کاموں سے اللہ خوش ہے، جہاں خوشنودی خدا نہ ہو ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجلس اس لیے کر رہا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو ہمارا بھی نام ہو جائے، تو وہ نام تو ہو جائے گا، نہ تو ایصال ثواب ہوگا، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اجر ہے۔ اس لیے مجلس ہو رہی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کیا ہے، اس کا نہ ایصال ثواب ہے، نہ اجر ہے، نہ فائدہ ہے، اس لیے مجلس کر رہے ہیں کہ نہ کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، تو اس کا نہ اجر ہے، نہ ایصال ثواب ہے، نہ فائدہ ہے۔ اگر اس لیے مجلس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جتا دیں کہ ہم نے کیا ہے، تو پھر وہی جن سے لیے ہم نے کیا وہی ہم کو ثواب دے سکتے ہیں، اللہ ثواب نہیں دے گا، اللہ اسی وقت ثواب دے گا جب ہم اللہ کے لیے کریں، تو جب اللہ کے لیے کریں تو اللہ کے لیے ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہو وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی کام ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کریں گے، اس میں بھی آپ یقین رکھیے یہ بھی ایصال ثواب ہے، اس سے بھی اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔